إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلاثی مجرد فعل کے حروف کی تعداد کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی۔ بعض اوقات فعل 3 حرفوں والا ہوتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ 3 حرفوں سے کم نہ کوئی فعل ہوتا ہے اور نہ کوئی اسم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی فعل یا اسم 3 حرفوں سے کم میں نظر آئے تو آپ سمجھ لیں کہ کوئی حرف کسی وجہ سے اس میں گرا ہوا ہے۔ تو فعل کم از کم 3 حرفوں والا ہوتا ہے۔ بعض اوقات معنی میں تبدیلی لانے کے لیے اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر فعل بنیادی طور پر جو 3 حرفوں والا ہے وہ 3 حرفوں ہی میں رہے اور استعمال ہو تو اس فعل کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں، کیونکہ ثلاثی سے مراد 3 حرفوں والا اور مجرد سے مراد اضافے سے خالی، یعنی جس میں اضافہ نہ کیا گیا ہو۔ اور اگر ان 3 حرفوں میں اضافہ کر دیا گیا ہو تو وہ ثلاثی مزید فی کہلاتا ہے۔ ثلاثی مزید فی انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اب ثلاثی مجرد کو شروع کرتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں۔ دراصل یہ 6 گروپ ہیں۔ آپ نے فعل ماضی کے 3 وزن پڑھے تھے، فعل، فاعل، فاعل۔ عین کلمہ پر زبر، عین کلمہ پہ زیر اور عین کلمہ پر پیش۔ اسی طرح مضارع کے بھی آپ نے 3 وزن پڑھے تھے، یفعل، یفعل، یفعل۔ عین کلمہ پہ زبر، عین کلمہ پر زیر، عین کلمہ پر پیش۔ ثلاثی مجرد کے ابواب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ماضی کو لیتے ہیں اور ایک مضارع کو لیتے ہیں، دونوں کو ملا کر ایک گروپ بنا دیا جاتا ہے، تو یہ ثلاثی مجرد کا ایک گروپ، ایک باب کہلاتا ہے۔ مثلا فعل، ماضی سے ہم نے فعل لیا اور اس کے ساتھ مضارع سے یفعل لے کر ہم نے ملا کر ایک گروپ بنا دیا، فعل یفعل۔ اب کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کا ماضی اور مضارع بالکل اس کے مطابق ہوتا ہے کہ عین کلمہ میں ماضی پر بھی زبر اور عین کلمہ پر مضارع پر بھی زبر۔ مثلا رقع یرقع، منع یمنع، جعل یجعل۔ اسی طرح یہ پہلا باب بن گیا۔ اب دوسرے باب کے لیے فعل کو لیا، اس کے ساتھ پہلے یفعل کو ملایا تھا، اب فعل کے ساتھ یفعل کو ملا کر یہ ایک اور گروپ بنا دیا گیا، فعل یفعل۔ اب کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جو اس گروپ کے ممبر ہوتے ہیں، مثلا کاسر یکسر، جلس یجلس، راجع یرجع۔ اسی طرح تیسرے باب کے لیے فعل کو لیا اور اس کے ساتھ پہلے باب کے لیے ہم نے یفعل کو، دوسرے کے لیے یفعل کو، اور اب تیسرے باب کے لیے
ہم نے فعلا کے ساتھ یفعلو کو ملا کر تیسرا باب بنا لیا۔ اب کچھ فعل اس گروپ کے مطابق ہوتے ہیں، فعل یفعل، قاتل یقتل، رازق یرزق، کفر یکفر۔ گویا فعلا کے ساتھ ہم نے یفعل، یفعل، یفعل کو ملا کر 3 باب تیار کیے۔ دراصل یہ باب اصل میں گروپ ہوتے ہیں، ماضی اور مضارع کو ملا کر یہ گروپ بنائے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد چوتھا باب بنانے کے لیے ہم نے فاعلہ کو لیا۔ فاعلہ کو لے کر اس کے ساتھ یفعل کو ملایا۔ یہاں ماضی میں عین کلمہ کے نیچے زیر ہے اور مضارع میں عین کلمہ پر زبر ہے، فاعل یفعل۔ تو یہ ملا کر ایک گروپ بنایا، تو کچھ فعل اس گروپ کے ممبر ہوتے ہیں، مثلا حافظ یحفظ، شاہد یشہد، راکب یرکب۔ اسی طرح فاعلہ کے ساتھ پھر دوسرے نمبر پر 5واں باب بنانے کے لیے ہم نے فاعلہ کو لیا، اس کے ساتھ یفعل کو ملایا، تو یہ باب بن گیا فاعل یفعل۔ اب یہ ایسا باب ہے کہ اس کے بہت زیادہ ممبر نہیں ہیں، جتنے ممبر ہیں زیادہ تر ان میں حرف علت ہے، جس میں واو یا آتا ہے اور جس کی وجہ سے اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اس باب کے مطابق زیادہ تر جو فعل استعمال ہوتا ہے وہ ہے حاسیبہ یحسیبو، اور یہ روٹ ہا سین با اتفاق سے چوتھے باب سے بھی استعمال ہوا ہے، حاسیبہ یحسبو بھی استعمال ہوا ہے، اور قرآن مجید میں چوتھے باب والا جو حاسیبہ یحسبو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور یہاں حاسیبہ یحسبو عربی زبان میں یہ استعمال ضرور ہوتا ہے، البتہ قرآن مجید میں جو استعمال ہوا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ، یا اسی طرح یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ تو قرآن مجید میں حاسبہ یحسبو استعمال ہوا ہے یعنی چوتھے باب سے، اور عام عربی زبان میں حاسبہ یحسبو بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے اور ممبر تقریباً ناپید ہیں۔ چھٹا باب بنانے کے لیے فاعلہ کو لیا اور فاعلہ کے ساتھ یفعل کو بھی نہیں ملایا، فاعلہ کے ساتھ یفعل کو بھی نہیں ملایا، بلکہ فاعلہ کے ساتھ یفعل کو ملا کر یہ چھٹا اور آخری باب بنایا گیا۔ کیونکہ فعل ثلاثی مجرد کے 6 باب ہوتے ہیں، تو آخری باب فاعل یفعل ماضی میں عین کلمہ پر پیش اور مضارع میں بھی عین کلمہ پر پیش استعمال ہوئی ہے، فاعل یفعل۔ اب کچھ فعل اس گروپ کے ممبر ہوتے ہیں، مثلا کاروم یکروم، بعود یبعود، حسن یحسن، فاعل یفعل، ماضی میں عین کلمہ پر بھی پیش، مضارع میں بھی عین کلمہ پر پیش۔ تو اس طرح ثلاثی مجرد کے 6 باب بنائے جاتے ہیں، فاعلہ کے ساتھ مضارع کے تینوں وزن لگا کر 3 باب، اور فاعلہ کے ساتھ مضارع کے پہلے 2 وزن لگا کر، فاعلہ کے ساتھ یفعل کو نہیں لگایا گیا، اور پھر فاعلہ کے ساتھ پہلے 2 کو چھوڑ کر آخری یفعل کو لگایا گیا ہے، تو اس طرح 6 باب تیار ہوئے ہیں۔ آپ یہی بات یوں سمجھیے کہ فعل ثلاثی مجرد
کی اسٹیٹ میں داخل ہونے کے لیے 6 گیٹ ہیں اور ہر گیٹ کے 2 کواڑ ہیں اور ہر کواڑ پر ایک سانچہ ماضی کا اور دوسرے کواڑ پر مضارع کا سانچہ لگا ہوا ہے. تو گیٹ نمبر 1 پر فعل اور یفعل کا سانچہ لگا ہے. جب بھی کوئی مادہ اس میں داخل ہوتا ہے تو وہ ان دونوں میں ڈھل کر ثلاثی مجرد کی اسٹیٹ میں داخل ہوتا ہے. تو سب سے پہلا میٹیریل جو داخل ہوا تو وہ فا تا ہا کا تھا. تو جب یہ فا تا ہا کا میٹیریل فعل یفعل کے سانچے میں ڈھل کر اندر داخل ہوا تو وہ فاتح یفتح بن گیا. اب کیونکہ سب سے پہلا میٹیریل یہی داخل ہوا تو اس لیے علامت کے طور پر اس کے پہلے حرف کو لے کر فا گروپ یعنی جو اس گروپ کا ممبر ہو اس کو کہا جاتا ہے یہ فا گروپ کا ممبر ہے. یعنی فاتحہ کی فا کو لے کر اس کا نام فا گروپ رکھ دیا گیا. اب اس کا دوسرا گیٹ اس پر سانچہ لگا ہوا تھا فعل یفعل. اس میں سب سے پہلا میٹیریل جو داخل ہوا وہ ضاد را با کا تھا. تو جب وہ اندر داخل ہوا ثلاثی مجرد کی اسٹیٹ میں تو وہ ضرب یضرب بن گیا. اور کیونکہ پہلا حرف ضاد ہے تو جو اس گروپ کا ممبر ہوتا ہے اس کو ضاد گروپ کہا جاتا ہے. تو اس گروپ کا نام ضاد گروپ رکھا گیا ہے. اسی طرح گیٹ نمبر 3 پر سانچہ لگا ہے فعل یفعل کا. اب سب سے پہلا میٹیریل جو اس گیٹ سے داخل ہوا تو وہ نون صاد را کا تھا. تو جب وہ اندر ثلاثی مجرد کی اسٹیٹ میں داخل ہوا تو وہ فعل یفعل کے سانچے میں ڈھل کر کیا بن گیا ناصارا ینصر. اب پہلا حرف نون ہے تو اس گروپ کا نام نون گروپ رکھا گیا. یعنی جو بھی فعل اس گروپ کے مطابق ہوگا اس کو نون گروپ کہا جائے گا. مثلا قاتل یقتل یہ نون گروپ ہے کیونکہ ناصارا ینصر کے مطابق ہے. اسی طرح گیٹ نمبر 4 پر فاعل یفعل کا سانچہ لگا تھا. تو سب سے پہلا میٹیریل جو داخل ہوا اس گیٹ سے وہ سین میم عین کا تھا. تو جب وہ ثلاثی مجرد کی اسٹیٹ میں داخل ہوا تو وہ بن گیا سمع یسمع کیونکہ سانچہ لگا تھا فاعل یفعل تو وہ بن گیا سمع یسمع. اس طرح سب سے پہلا حرف کیونکہ سین ہے تو اس گروپ کا نام سین گروپ رکھا گیا. گیٹ نمبر 5 پر جو سانچہ لگا ہوا تھا وہ فاعل یفعل کا سانچہ لگا ہوا تھا. تو اس میں جو سب سے پہلا میٹیریل داخل ہوا وہ ہا سین با کا تھا. تو یہ میٹیریل جب اندر ثلاثی مجرد کی اسٹیٹ میں داخل ہوا تو وہ کیا بن گیا حاسیبہ یحسیب کیونکہ وہ سانچہ تھا فاعل یفعل. ماضی کے عین کلمہ میں بھی زیر اور مضارع کے عین کلمہ میں بھی زیر اس وجہ سے وہ بن گیا حاسیبہ یحسیب. ہا سین با جب گیٹ نمبر 5 سے داخل ہوا تو اس کے بعد بہت کم فعل ہی اندر اس گیٹ سے داخل ہوئے. یہی وجہ ہے کہ اس گروپ کے ممبر تقریباً ناپید ہیں بہت کم ہیں. گیٹ نمبر 6 پر جو سانچہ لگا تھا وہ تھا فاعل یفعل کا کہ ماضی کے عین کلمہ پر بھی پیش اور مضارع کے عین کلمہ پر بھی پیش. تو سب سے پہلا میٹیریل جو اس گیٹ سے داخل ہوا وہ تھا کاف را میم. جب ثلاثی مجرد کی اسٹیٹ میں
یہ میٹیریل داخل ہوا تو وہ بن گیا کاروما یکرومو۔ تو کیونکہ پہلا حرف اس کا کاف ہے تو اس لیے اس گروپ کا نام رکھا گیا کاف گروپ۔ تو اس طرح ثلاثی مجرد کے یہ جو 6 ابواب ہیں، جتنے بھی دنیا میں 3 حرفوں والے فعل ہوتے ہیں وہ یقیناً انہی 6 گروپس میں سے کسی ایک گروپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے یہ 6 ابواب ایک مرتبہ دوبارہ سن لیں۔ باب نمبر 1 فعل یا فعالو، یہ فا گروپ کہلاتا ہے، اور باب نمبر 2 فعل یفعلو، یہ ضاد گروپ کہلاتا ہے۔ باب نمبر 3 فعل یفعلو، یہ نون گروپ کہلاتا ہے۔ باب نمبر 4 فاعل یفعلو، یہ سین گروپ کہلاتا ہے۔ اور باب نمبر 5 فاعل یفعلو، یہ ہا گروپ کہلاتا ہے۔ اور باب نمبر 6 فاعل یفعلو، یہ کاف گروپ کہلاتا ہے۔ یہ تمام ابواب عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان ابواب میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا باب نون گروپ ہے، پھر ضاد گروپ ہے، پھر سین، اور پھر فا گروپ، اور پھر اس کے بعد کاف گروپ، اور پھر ہا گروپ آخر میں، اور یہ تقریباً ناپید ہے، کیونکہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اس گروپ کے زیادہ تر ممبر وہ ہیں جن میں واو اور یا کا استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس فعل میں تبدیلی ہو جاتی ہے، جس سے واضح طور پر طالب علم کو اس کی شکل اور صورت جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی، اس باب کی فاعل یفعلو کی شکل میں واضح طور پر صورت سمجھ نہیں آتی۔ مثلا ایک باب ہے ولی یا یلی، اب ولیہ سے تو فاعلہ سمجھ آ رہا ہے، لیکن یلی سے آپ کو یقیناً اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ یفعلو کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے۔ دراصل یہ یولیو تھا، اب یولیو جو ہے یہ یفعلو کے سانچے میں ہے، لیکن بعد میں اس میں کیونکہ تبدیلی ہو گئی ہے، اور اسی طرح باقی افعال بھی کچھ ایسے ہیں جن میں اس طرح تبدیلی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے یہ باب جو ہے طلبہ کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ تو یہ 6 ابواب ثلاثی مجرد کے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔